بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 25 ہے، جس میں ہم شاعر عمرو بن معدی کرب کو پڑھیں گے۔ پہلے بھی ان کے کچھ اشعار گزر چکے ہیں اور وہاں بتایا تھا تعارف میں کہ یہ ایک تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں۔ تو آئیے اشعار کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ وقال عمرو بن معدي كرب: ليس الجمال بميزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا، أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا، نهدا وذا شطب يقد البيض والأبدان قدا، وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا، قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا، كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا، لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، وبدت محاسنها التي تخفى وكان الأمر جدا، نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا، هم ينظرون دمي وأنظر إن لقيت بأن أشدا، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكائي زندا، ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا، أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ عمرو بن معدی کرب کہتے ہیں، لیس الجمال، خوبصورتی نہیں ہے، بمئزر، بإزار، بقمیص و لباس، لباس اور کپڑوں وغیرہ سے انسان خوبصورت نہیں ہوتا۔ لیس الجمال، الجمال بمعنی خوبصورت، تو لیس الجمال بمئزر، فاعلم جان لو، علم یعلم اعلم آپ جان لیں، وَإِن رُدِّیتَ بُرْدَا اگرچہ آپ کو کوئی منقش لباس پہنا دے۔ بردہ آپ کو پتہ ہے، بردہ ایک جبہ سا ہوتا ہے خوبصورت، جس پہ کڑھائی وغیرہ بھی ہوئی ہوتی ہے، پھول وغیرہ اس پہ بنے ہوتے ہیں۔ تو فَاعْلَمْ وَإِن رُدِّیتَ وَإِن لُبِسْتَ، طيب ارتدى يرتدي بمعنى لبس يلبس، ارتدى زید اللباس، زید نے کپڑے پہنے۔ فَاعْلَمْ وَإِن رُدِّیتَ اگر آپ کو پہنایا جائے منقش لباس بھی، تب بھی اس سے خوبصورتی نہیں بنے گی، تو پھر خوبصورتی کیا ہے؟ پھر کہا ان الجمال، خوبصورتی وہ ہے، معادن و مناقب، معادن سے مراد انساب ہے، نسب، اور مناقب سے مراد احساب، یعنی اصل میں خوبصورتی وہ حسب اور نسب کی ہوتی ہے، بندے کا حسب اور نسب ٹھیک ہو تو وہ اس کے لیے خوبصورتی ہے۔ اورثنا مجدا، وہ ایسے انساب اور ایسے احساب جو انسان کو بزرگی تک لے جائیں، یعنی انسان کے ایسی نسب اور حسب میں سے ہو کہ وہ بزرگ ہو، تو یہ ہے کہ انسان کو خوبصورت اس کا حسب اور نسب ہی بناتا ہے، بزرگ بناتی ہے۔ آگے کہا اعددت، میں نے تیار کر رکھے ہیں، للحدثانی، لحوادث الدہر، زمانے کے حالات کے لیے، کیونکہ کبھی جنگ کی حالت ہوتی ہے تو کبھی امن کی یا سلم کی حالت ہوتی ہے، تو میں نے تیار کر رکھا ہے، للحدثانی ای لحوادث الدہر ولاحوال الدہر، سابغتاً، سابغتاً بمعنی زرہ، مضبوط زرہ، میں نے ایک زرہ تیار کر رکھا ہے زمانے کے لیے کشادہ، وعداء، اور ایک میں نے گھوڑا تیار، گھوڑے کو عدا کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت تیز دوڑتا ہے۔ آگے دیکھو، الفرس الشدید العدوی، العدو بمعنی سار یسیر وجرا یجری یا رکض یرکض، تیز دوڑنا، تیز بھاگنا۔
علندہ، علندہ کا ترجمہ القوی الشدید، میرے پاس ایک زرہ ہے اور ایک ایسا گھوڑا ہے جو بہت قوی اور شدید ہے، طاقتور ہے۔ آگے کہتے ہیں نہدن وذا شطب یقد البیض، اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور چیز ہے، اس کے بارے میں قوی اور ضخیم، یعنی قدن، یعنی یہاں پر علندہ لکھا ہے، علندہ کے بعد دوسری اس کی صفت نہدن ہے، نہدن کے معنی ہے قوی اور ضخیم کے ہے، یعنی موٹا تازہ اچھا گھوڑا ہے۔ وذا شطب یقد البیض، ذا شطب سے مراد یہاں پر تلوار ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسی تلوار میرے پاس ہے جو انسان کو لمبائی میں، دیکھو یقد یقطع، قطع کرتا ہے اور کاٹتا ہے، البیض کسی بھی سفید زرے کو۔ اگر کسی دشمن نے زرہ پہنی ہوئی ہے تو میری تلوار ایسی ہے جس میں دھاری دار تلوار کہ جب میں اس کو لمبائی میں مارتا ہوں زرے کو تو وہ بھی کاٹتی ہے اور اس کی جو ہے نا چوڑائی بھی کاٹتی ہے۔ دیکھتے ہیں یقد البیض کہ ایک ایسا میرے پاس ایسی دھاری دار تلوار تیار کی ہے جو خود جانتے ہیں، خودوں کو، اجسام کو یا زروں کو لمبائی میں خوب کاٹتی ہے، یعنی کسی نے زرہ پہنی ہوئی ہے، آپ نے تلوار سے مارا تو اس کی زرہ ایک دم ٹوٹ جائے گی، تو وہ بدن کو اور زروں کو اچھی طرح سے کاٹتی ہے، ایسی تلوار میرے پاس ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں۔ آئے گا وعلمت، اور میں جانتا ہوں، انی یوم ذاک، کہ اس دن مراد جنگ والا دن ہے، اور مجھے علم تھا کہ اس دن یعنی جنگ کے دن منازل ای مقاتل، میں قتال کروں گا، کن سے؟ کعبا و نہدا، نعد قبیلے سے اور کعب قبیلے سے، یا ان لوگوں سے مجھے پتہ تھا کہ میں جنگ کروں گا، اسی لیے میں نے یہ چیزیں تیار کر رکھی تھیں۔ قوم اذا لبسوا الحدید، وہ ایسی قوم ہے جب وہ لوہا پہنتے ہیں، لوہا مراد جب وہ زرہ پہنتے ہیں، جب وہ سامان جنگ اٹھاتے ہیں، لبسا پہننا، ایسی قوم جب وہ کوئی لوہا پہن لیں، زرہ، تنمروا حلقا وقدا، تو وہ چیتوں کی طرح نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے جو زرے ہیں اس میں لکیریں ہیں، چیتے کی جو کھال ہوتی ہے اس پر جو نشانات ہوتے ہیں، ان کے زروں پر بھی اس طرح کے نشانات ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی چیتوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ حلقا وقدا، اس کا ترجمہ ہم کریں گے یعنی داغ، آدمی چیتے کی طرح داغ لگتا ہے، حلقا اس میں لکیریں بھی ہیں، وقدا اور اس میں جو ہے نا نشان ہیں، کیونکہ یہاں پر قدن کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے تسمے کی طرح لمبی کٹی ہوئی کھال، تسمے کی طرح لمبی کٹی ہوئی کھال، یا اس کال سے وہ زرہ مراد ہے جو لوہے کی زرے کے نیچے پہنتے ہیں، تو اس میں نشانات ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کل امرئ، ہر شخص، کل شخص، کل امرئ یجری الی، دوڑتا ہے، یوم الحیاجی، یوم الحرب، جنگ کے دن ہر انسان اپنے ساتھ وہ چیزیں اٹھاتا ہے، بمستعد، جس چیز کی اس نے تیاری کی ہے، اس کے پاس تلوار ہے، گھوڑا ہے، جو چیز بھی ہے تو وہ اس کی استعداد ہے، اس نے تیاری کر رکھی ہوتی ہے، ہر انسان تیاری کر کے جنگ میں شریک ہوتا ہے۔ لما رأیت نساءنا، جب میں نے اپنی عورتوں کو دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، نساءنا اپنی عورتوں کو، یفحصنا بمعنی یسرعنا کہ وہ تیز دوڑ رہی ہیں، بالمعزاء، معزا نام ہے کسی سخت زمین کا، الارض الصلبہ، تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی عورتیں دیکھیں جو سخت زمین پر تیز دوڑ رہی تھیں، شدن العدو الشدید، عدوا شدیدا، یعنی جرین سریعا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اب اس عورتوں میں کون ہے، وبدت لمیس، لمیس اس کی محبوبہ ہے، او انہ عمل زوجتہ، گویا کہ وہ اس کی بیوی کا نام ہے لمیس۔ وبدت بمعنی ظہرت، بدا یبدو ظاہر ہونا، بدت لمیس تو لمیس ظاہر ہوئی، کأنہا گویا کہ وہ بدر السماء، وہ
رات کی ماہتاب کی طرح جلوہ گر ہوئی۔ بدر السماء، آسمان میں جو چاند ہے چاند کی طرح وہ ظاہر ہوئی، نظر آئی۔ اذا تبدہ، جب آسمان میں چاند نظر آتا ہے کیسے چمکتا ہے اندھیری رات میں، اسی طرح لمیس بھی جب عورتوں میں نے دیکھی گویا کہ وہ بھی اسی چاند کی مانند تھی۔ وبدت محاسنها، اور ظاہر ہوئی اس کی خوبصورتی، کہتے ہیں تو ان کے، اور جب اس کی پوشیدہ محاسن ظاہر ہوئے، التی تخفی، جو عام طور پر مخفی ہوتی ہیں، وہ جو اس کے محاسن ہیں اور خوبصورتی ہے جب وہ ظاہر ہوئی، جو عامتاً تخفی بمعنی مخفی ہوتی ہیں۔ وکان الامر جدا، کہا کہ جب حجاب کھلا اور معاملہ سخت دشوار ہو گیا، پہلے تو خوبصورتی نظر نہیں آ رہی، جب حجاب کھلا تو خوبصورتی کو چار چاند لگ گیا، کہا محاسنها التی تخفی وکان الامر جدا، تو بہت دشوار ہوا صبر کرنا۔ آگے کہتے ہیں نازلت کبشہم، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کے سردار سے لڑنے لگا۔ نازلت قاتلت، منازل مقاتل، نازلت کبشہم، ان کے جو سید تھے، ان کے جو سردار تھے، اس سے میں نے قتال شروع کر دیا۔ ولم ارى، میں نہیں دیکھ رہا تھا، من نزال الکبش بدا، تو میں ان کے سردار سے لڑنے لگا اور اس کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہ تھا۔ لم ارى من نزال، لم ارى من قتال الکبش بدا منعا یا طریقا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوا قتال کرنے کے۔ ہم ینظرون دمی، آگے دیکھیں وہ میرے خون کی منت مان رہے تھے۔ ہم ینظرون، نظر کرنا، نظر ماننا، منت۔ ہم ینظرون دمی، میرے خون کی منت مان رہے تھے۔ وانظر، اور میں بھی ان کے خون کی منت مان رہا تھا۔ کیا ان لقیت بان اشد، کہ اگر میری مڈ بھیڑ میں ہو جائے تو سخت حملہ کروں گا۔ وہ میرے خون کی منت مان رہے تھے اور میں بھی منت مانگ رہا تھا کہ اگر میں ان سے میری ملاقات ہو، مقابلہ ہو، تو میں بہت شدید ان کو ضرب پہنچاؤں گا، شدید ان پر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچاؤں گا۔ کم من اخ لی صالح، میرے کتنے نیک بھائی تھے، بوأتہ بیدی لحدا، جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ دیکھو بوأ یبوئ، آپ نے حدیث سنی ہوگی، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، یتبوأ بمعنی وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، تو کہہ رہے ہیں بوأتہ، میں نے ان کا ٹھکانہ، بیدی، اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے، لحدا، لحد میں نے ان کو اتارا، ان کے ٹھکانے تک اپنے ہاتھوں سے میں نے پہنچایا، یعنی قبر میں۔ تو مطلب میرے جتنے بھی بھائی تھے، اکثر بھائیوں کو انہوں نے قتل کیا، تو آج میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ما ان جزعت، میں نے ان پر جزع فزع نہیں کی، میں کبھی بھی نہیں گھبرایا، میں نے کبھی جزع یعنی صبر سے ہاتھ نہیں ہٹائے، بلکہ میں صابر رہا۔ ولا ہلعت، ہلعت کا معنی ہے کہ میں کبھی خوف کی حالت میں نہیں رہا، ان کے جانے سے، ان کے مر جانے سے نہ تو مجھے کوئی خوف ہے اور نہ مجھے کوئی جزع ہے۔ ولا يرد بكاء زندا، اور میرا رونا کچھ بھی نہیں لوٹا سکتا۔ ولا رد، يرد لوٹانا، انا ارد الیک الفلوس، میں آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ انت ترد الی الکتاب، آپ مجھے کتاب لوٹائیں گے۔ اسی طرح رد یرد، تو کہہ رہے ہیں کہ ولا یرد بکائی، میرے ان بھائیوں کو میرا رونا واپس نہیں لوٹا سکتے۔ آگے کہہ رہے ہیں البستہ اثوابہ، میں نے ان کو ان کے کپڑے پہنائے، میں نے ان کو کفن کے کپڑے پہنائے۔ البستہ، البس یلبس، اثوابہ یعنی کفن۔ وخلقت یوم خلقت جلدا، اور میں پیدائشی طور پر بہادر ہوں۔ جلد معنی سخت کے ہیں، اور بہادر سخت ہوا کرتے ہیں۔ وخلقت، اور میں پیدا ہوا، یوم خلقت، جس دن میں پیدا ہوا، جلدا متینا، اور سخت میں پیدا ہوا ہوں۔ اغنی غناء الذاہبین، میں دنیا سے جانے والوں کی کفایت کا کام دیتا ہوں، یعنی ان کا قائم مقام ہوں۔ اغنی غناء الذاہبین، میں کافی ہوں، میں ان کے لیے کافی ہوں،
یعنی ان کی میں کفایت کرتا ہوں، ان کے قائم مقام کھڑا ہو جاتا ہوں. ذاہبین السلف الماضیین، جو چلے گئے ہمیں چھوڑ کے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، میں ان کے بعد ان کا ایک نائب ہوتا ہوں، قائم مقام ہوتا ہوں. اعد للاعداء عدا، تو میں کیا کرتا ہوں، اور دشمنوں کے لیے اکیلا ہی کافی شمار اعد، میں شمار ہوتا ہوں، للاعداء عدا، دشمنوں کے لیے شمار ہوتا ہوں کہ یہ دشمن کا کام کرے گا اور دشمن کو ہلاک کر دے گا. ذهب الذین احبهم ماتوا، چلے گئے، مر گئے، الذین احبهم، جن سے مجھے محبت تھی، وبقیت، اور میں باقی بچا، مثل السیف، تلوار کی طرح، فردہ، اکیلے. کہا وہ چلے گئے اور میں تلوار کی مانند تنہا رہ گیا، یعنی جس طرح تلوار نیام میں تنہا ہوتی ہے اسی طرح میں تنہا ہو گیا. امید ہے یہ اشعار آپ حضرات کو سمجھ آ گئے ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.